بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں وہ رات کیسے بھول سکتی ہوں جب شام کے 6 بجے سے لے کر 10 بجے تک ابا کے چہرے پہ خوف و ہراساں تھا۔ اس خوف کو دیکھتے میں سمجھ گئی کہ آج ضرور گھر میں کچھ برا ہونے والا ہے۔ ابا بار بار دروازے کو کنڈی لگاتے اور اپنے آپ کو دیکھتے ایسے لگتے جیسے اپنی طاقت کو آزما رہے ہوں، جیسے ابا جانتے ہوں کہ کچھ برا ہونے والا ہے۔ تبھی میں نے دیکھا ہمارے گھر کے دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ ابا چیخ کر اماں سے بولے کہ اسے اندر لے جاؤ، کپڑوں والی پیٹی میں چھپا دو۔ یہ کہہ کر ابا نے مجھے اماں کی طرف اچھال دیا۔ اماں نے مجھے پکڑا اور سیدھا جا کر کپڑوں والی پیٹی میں چھپا دیا اور بولی کہ یہاں سے ہلنا مت، اور سانس لینے کو بھی تمہاری آواز باہر نہ آئے ورنہ ہم سب مارے جائیں گے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اماں ایسا کیوں کہہ رہی ہے، لیکن پھر جب تھوڑی ہی دیر بعد جوتوں کی آواز میرے کانوں میں پڑی تو میں سمجھ گئی کہ واقعی میری اور اماں اور باقی لوگوں کی جان خطرے میں ہے۔ دروازہ ٹوٹنے کی آواز آئی اور پھر ایک وحشت ناک چیخ جو کہ شاید اماں کی تھی۔ ان لوگوں نے ہمارے گھر کے برتن بھی توڑ دیے، ابھی ہمارے گھر کی تلاشی لے رہے تھے۔ اماں نے مجھے مہارت سے ایسی جگہ چھپایا جہاں خوش قسمتی سے یہ لوگ نہیں پہنچ سکے۔ بھوکے کتوں کی طرح ابا سے پوچھ رہے کہ تمہاری زویا بیٹی کہاں ہے۔ ابا نے مجھے چھپا دیا۔ ابا بولے میں نہیں جانتا کہ زویا کہاں ہے، وہ تو تم لوگوں کے ڈر سے یہاں سے بھاگی۔ وہ آدمی ابا پر داڑتے ہوئے بولے بڈھے مجھے بے وقوف مت بنا، وہ 11 سال کی لڑکی کہاں جا سکتی ہے، تو نے ہی اسے کہیں چھپایا ہوگا۔ میرا دل چاہا کہ میں اس ٹوکری سے نکل آؤں اور اپنے ابا کو بچا لوں، لیکن میں یہ بے وقوفی نہیں کر سکتی تھی۔ جانتی تھی کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ میرا دل بری طرح کانپ رہا تھا، مگر ابا کچھ نہیں کر پائے تھے اور پھر یہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ ان کے جانے کے کچھ لمحوں بعد ابا پر سکون ہو گیا۔ اماں سے کہنے لگے بس وہ لوگ آنے ہی والے ہوں گے، تم فکر نہیں کرو، اس کے بعد ہمیں اپنی بیٹی کی فکر نہیں ہوگی۔ یہ وڈیرا خود کو سمجھتا کیا ہے، میں نے اس کی جڑیں نہ کاٹیں تو تم کہنا۔ اماں یہ بات سن کر اور زیادہ رو رہی تھی۔ اماں کو پتا تھا کہ جو بھی ہو رہا ہے وہ بہت غلط ہو رہا ہے، لیکن ہم سب خاموش تھے۔ پھر اماں نے مجھے اس ٹوکری سے نکالا اور بولا بیٹی تو نے گھبرانا نہیں، ہم جو کر رہے ہیں تیری حفاظت، خوشی اور بھلے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ کہہ کے اماں نے مجھے ایک خوبصورت جوڑا پہنایا اور مجھے منہ دھلا کر تیار کر دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اماں ایسا کیوں کہہ رہی ہے، حالانکہ یہ رات کا وقت تھا۔ رات کو اماں مجھے اپنے پاس سونے کا کہتی، لیکن آج وہ مجھے تیار کر رہی جیسے کسی دلہن کو سجایا جا رہا۔ میں تیار ہو گئی۔ اماں نے مجھے دلہن بنایا اور پھر تقریباً 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ گھر کے دروازے پہ پھر سے دستک ہوئی۔ ابا سکون ہو کر باہر گئے، دروازے کو کھولا۔ دروازے کے آگے 4 آدمی کھڑے تھے۔ ابا نے انہیں دیکھ کر اندر آنے کو کہا۔ اماں نے مجھے چارپائی سے بیٹھنے کو کہا۔ میں چارپائی پر سمٹ کے بیٹھ گئی۔ اماں بولی اب تم اس پہ لیٹ جاؤ، اور ہاں تب تک نہیں اٹھنا جب تک یہ لوگ تمہیں کہیں نہ۔ اماں تم مجھے کہاں بھیج رہی ہو، یہ کیا کر رہی ہو؟ میں نے اماں سے خوفزدہ نگاہ سے پوچھا۔ اماں نے مجھے چپ رہنے کا اشارہ کیا اور بولی سوال نہیں کرنا میری بیٹی، بس تو یہاں سے جا رہی ہے، تیرے بھلے کے لیے بھیج رہی ہوں۔ اماں نے مجھے چپ کروا دیا اور پھر مجھے اس چارپائی پر لیٹنے کو کہا۔ وہ آدمی جو کہ چاروں ہی نقاب پوش تھے، انہوں نے چارپائی کو ایک ایک کونے سے اٹھایا۔ میں ابھی چیخنا چاہتی تھی پر مجھے وقت سے پہلے ہی عقل آ گئی تھی۔ میں جانتی تھی یہاں چیخنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس وڈیرے کو بھی پتہ چل جائے گا کہ میں یہاں ہوں تو پھر میری زندگی اجیرن کر دی جائے گی۔ دراصل وڈیرا شاہی نے مجھے آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے کھیتوں میں کھیلتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی نگاہ غلط سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لے رہی تھی۔ میں اپنے قد کاٹ اور اٹھن میں کافی اچھی تھی۔ میری عمر 11 سال تھی لیکن میں 18 کی لگتی تھی۔ میرے پاس آ کر وہ کہنے لگا مجھے پتا ہوتا کہ اس گاؤں میں اتنے ہیرے ہیں تو میں اسے اپنی سلطنت بنا لیتا اور تجھے اپنی لونڈی۔ میں اس کی اس بات پہ حیران رہ گئی۔ لونڈی اور کنیز کی باتیں تو میں نے کہانیوں میں پڑھ چکی تھی۔ یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے یہ بات جا کر اماں کو بتائی تو وہ پریشان ہوگی۔ پھر اس چیز کا نتیجہ تقریباً 1 ہفتے بعد آیا۔ ایک شام جب کہ اماں ابا
ہم سب پرسکون ہو کر اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ہمارے گھر کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ وڈیرا سائیں ہمارے گھر آیا، ہم نے اس کا استقبال کیا۔ وہ میرے باپ کی عمر کا تھا۔ بس یہی سوچ کر میں وڈیرا سائیں کے سامنے چائے پانی رکھا، لیکن اس کی نظریں کچھ اور ہی تھیں۔ وہ ابا سے کہنے لگے، فاروق تم مجھے اپنی بیٹی دے دے، بدلے میں جتنی زمین چاہیے مجھ سے لے لے۔ ابا وڈیرے کی بات سن کر دنگ رہ گئے۔ سائیں آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کو میری بیٹی کیوں چاہیے؟ پہلے تو ابا نے سوچا کہ شاید اپنے بیٹے کے لیے میری بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہے، پر اس کے بیٹے کی عمر بھی 23 سال تھی۔ لیکن ابا اس وقت تنگ آ گئے جب وڈیرے نے اپنا رشتہ میرے لیے مانگا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی اور ابا جیسے زمین میں ہی گڑ گئے ہوں۔ وڈیرے سائیں آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ بھی بیٹیوں والے ہیں، میری پھول سی بیٹی، اس کی تو عمر ہی ابھی 11 سال ہے۔ اس بات پر وڈیرا سائیں ڈٹائی سے بولا، تو کوئی بات نہیں، بڑی بھی تو ہوگی کبھی، اس کے جوان ہونے میں صرف 5 سال ہی تو باقی ہیں، میں اسے پھول کی طرح رکھوں گا، تم فکر نہیں کرو۔ ابا وڈیرا سائیں کی بات سن کر غصے میں آ گئے۔ ایک غریب آدمی کا غیرت دکھانا اتنا آسان نہیں ہوتا، پر ابا نے پھر بھی اس کے سامنے غیرت کا مظاہرہ کیا اور بولے، میں اپنی بیٹی تجھ جیسے بڈھے کو نہیں دینا چاہتا۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ اب تک بیچارے لوگوں کی بیٹیوں پر غلط نظر رکھتے ہوئے تم نے 3 شادیاں کی ہیں، پر ابھی بھی تمہارا دل نہیں بڑھا۔ میری معصوم بچی میں تم نے ایسا کیا دیکھ لیا کہ تم اس کے پیچھے ہی پڑ گئے ہو؟ خدا کے لیے میرے گھر سے چلے جاؤ۔ یہ سن کر وڈیرا سائیں بھی غصے میں آ گیا، بولا کہ تم نے کس سے پنگا لیا؟ ایسا تم نے اچھا نہیں کیا، میں تمہیں سبق سکھاؤں گا، تم یاد ہی رکھو گے۔ پہلے میں تمہاری بیٹی عزت سے مانگ رہا تھا، لیکن اب میں اسے زبردستی لے جاؤں گا۔ یہ سن کر ابا کو بہت زیادہ برا لگا اور ابا ڈر بھی گئے۔ اگرچہ انہوں نے اپنی بیوی اور بیٹی کے سامنے اس شخص کو تو کچھ نہیں کہا، لیکن میں جان گئی تھی کہ ابا کو یہ سب اچھا نہیں لگا۔ ابا بھی ڈر گئے اور اماں بھی محتاط رہنے کا کہہ دیا۔ اس کے بعد تقریباً وڈیرا سائیں دھمکیاں ہی دیتا رہا، کہتا رہا کہ اپنی بیٹی کو مجھے دے دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ ابا ہر بار انکار کرتے، لیکن ابا اب گہری سوچوں میں گم رہتے، دو تین گاؤں سے باہر جاتے اور نہ جانے کس سے ملتے جلتے تھے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ رات کو ابا جب بھی ہمارے گھر آتے، اماں کو ہمیشہ امید دلاتے اور کہتے کہ وڈیرے کی مہلت ختم ہونے میں پہلے ہی میں کچھ ایسا کر لوں گا کہ ہماری بیٹی ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ابا میرے لیے کیا کرنے والے ہیں۔ تبھی ایک رات یہ واقعہ ہو گیا اور مجھے وہ نقاب پوشا کر چارپائی میں اٹھا کر میرے گھر سے لے گئے۔ میں خاموش تھی، جانتی تھی کہ ابا میرے لیے کچھ غلط نہیں سوچ سکتے۔ ماں باپ ہمیشہ اولاد کا بھلا ہی سوچتے ہیں، بس میں اسی بات پہ مطمئن تھی۔ آدمی مجھے الٹے سیدھے راستوں سے گھماتے نہ جانے کہاں لے جا رہے تھے۔ میرا نازک سا وجود چارپائی پر جھٹکے کھا کر رہا تھا، کیونکہ پتھریلے راستوں سے گزرتے ہوئے چارپائی کو بھی جھٹکے لگ رہے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ آخر ابا نے مجھے ان لوگوں کے ساتھ کس بھروسہ کر کے اتنی دور کہاں بھیج دیا ہے۔ تبھی یہ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم بہت تھک گئے ہیں، ایسا کرتے ہیں یہاں تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں، تھوڑا تازہ دم ہو کر چلے جائیں گے۔ ان میں سے ایک آدمی نے چنگا کر باقی تینوں پر چیختے ہوئے بولا، تم ہوش میں تو ہو؟ ہم نے بڑے صاحب کی امانت اٹھا رکھی ہے، جسے ہم یہاں بیٹھا سکتے ہیں، اسے کچھ ہو گیا تو؟ کچھ نہیں ہوگا، ارے منی تم پریشان نہ ہو، دو آدمی نے چارپائی کو نیچے زمین پہ رکھتے ہوئے کہا۔ میں نہیں سمجھی تھی کہ یہ لوگ مجھے اتنی محبت و احترام سے کیوں لے کے جا رہے ہیں۔ کیا واقعی ابا نے میرے لیے کچھ اچھا سوچا ہوگا؟ یہ سوچیں میرے ذہن میں مسلسل گردش کر رہی تھی۔ ان لوگوں نے دریا کے کنارے چارپائی رکھی اور میں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب مجھ میں یہ سب بالکل بھی برے یا غیر محفوظ نہیں لگ رہے تھے۔ ظاہر ہے میرے ابا نے مجھے ان کے ساتھ بھیجا تھا، کوئی تو اس میں حکمت ہوگی نا۔ ان آدمیوں نے مجھ سے 2 نقاب پوش میرے ساتھ رکے اور باقی دریا پر چلے گئے۔ شاید یہ لوگ ہاتھ منہ دھونے گئے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ یہ لوگ دریا کے کنارے موجود ریت پر نماز پڑھ رہے تھے۔ مجھے پکا یقین ہو گیا کہ نماز پڑھنے والے لوگ برے نہیں ہو سکتے، لیکن میں کیا جانتی تھی کہ میری زندگی میں آگے کیا لکھا ہے، کتنا کرب، کتنا درد لکھا ہے۔
تھوڑی دیر بعد یہ لوگ فارغ ہو کر آئے اور کہنے لگے اگر تم یہاں پر پریشان نہیں ہو رہی تو ہم ایک مچھلی پکڑ کر اس کا شکار کر کے اسے پکاتے ہیں، تم کھاؤ گی؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اگرچہ یہ لوگ میرے ساتھ بہت اچھے تھے لیکن پھر بھی میں نے کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لیا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ دوسری آدمی نے پہلے کو اشارہ کیا اور بولا، دیکھا ویسے تو اس خاندان کی اتنی تعریفیں نہیں ہوتی، یہ لوگ بہت خوددار ہیں۔ میں نے ان کی باتیں نہیں سمجھی تھی۔ بہرحال تقریباً 10 منٹ بعد وہ چارپائی دوبارہ چل پڑی۔ میں بھی پہلے کی طرح آرام سے لیٹ گئی۔ یہ لوگ دریا کا پل پار کرنے لگے تھے تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے چارپائی کو کھینچ کر پکڑ رکھا ہوا تھا۔ لگتا تھا جیسے میں ابھی یہاں سے نیچے گر جاؤں گی۔ دریا پار کر کے جیسے ہی یہ لوگ دوسرے سبزار پر آئے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، میرا گاؤں بہت دور رہ گیا تھا۔ چاندنی کی تیز روشنی میں گاؤں سارا نظر آ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلنے لگے۔ اندھیری رات میں مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا اور ماں باقی نرم آغوش یاد آ رہی تھی۔ غاروں، دریاؤں، راستوں، پہاڑوں سے گزرتی ہوئی جس جگہ پہنچی وہ بہت ہی الگ اور پرسکون سی تھی۔ ایک بڑی سی حویلی پر میری نظر پڑی جہاں پر روشنیوں سے جگمگاتی ہر چیز تھی۔ حویلی کے شاندار دروازوں پر مجھے اتارا گیا۔ چارپائی سے میں اتری۔ آس پاس شور شرابہ تھا۔ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں خوشی سے میری طرف بڑھی۔ یہ تقریباً 3-4 تھیں تعداد میں۔ ان کے پیچھے پیچھے ایک بڑی عمر رسیدہ عورت بھی آ گئی۔ وہ تقریباً عمر میں 40 سے 50 سال کی لگتی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا تو بولی، آ گئی ہو بیٹی، مبارک ہو، تمہارے قدم اس حویلی میں بہت زیادہ مبارک ثابت ہوں گے۔ میں تمہارے والد کو جانتی ہوں، بڑے شریف اور نیک انسان ہیں۔ یہ کہہ کر اس عورت نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور اندر لے گئی۔ میں نے دیکھا اس کمرے میں 2 بڑے بڑے پردے لگے ہوئے ہیں۔ پردے کی ایک طرف مجھے بٹھا دیا گیا جبکہ دوسری طرف جانے کون تھا یہ میں نہیں جانتی تھی۔ عورت کہنے لگی، بیٹی اب تمہاری شادی ہونے جا رہی ہے ایک بہت ہی اعلیٰ نسب کے انسان سے۔ سوچو بھی تمہیں کیا چاہیے، اس پر تم نے سر ہلانا ہے۔ میں معصوم سی تھی۔ اماں ابا کی تربیت بھی ایسی تھی کہ میں کبھی کسی بات پر بڑوں کی نہ ہی کرتی۔ اور پھر جن لوگوں کے ساتھ ابا نے مجھے بھیجا تھا یقیناً وہ برے تو نہیں ہو سکتے نا۔ مجھے عجیب سا تو لگا پر پھر میں بھی ہاں کہہ دی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، جیسا آپ کہیں گی میں ویسا ہی کروں گی۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ 11 سال کی عمر میں میری شادی کی جا رہی تھی۔ ظاہر ہے مجھے عجیب سا بھی لگ رہا تھا، برا بھی، اور میں ڈر بھی رہی تھی۔ پھر مجھے پردے کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ 5 لاکھ روپے کے عوض میرا نکاح کسی شخص سے پڑھایا گیا اور میں یہ نہیں جانتی تھی یہ کون ہے، مجھ سے کیا چاہتا ہے اور کیوں ایک عام جھونپڑی میں رہنے والی لڑکی سے ایک جاندار حویلی میں نکاح کرنا چاہتا ہے۔ میرا نکاح کر دیا گیا۔ پھر وہی عورت مجھے اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے گئی۔ یہاں ایک شاندار ریشمی بستر بچھا ہوا تھا۔ بولی کہ تم اس پر سو جاؤ، ہم صبح بات کریں گے، ابھی رات بہت زیادہ ہو گئی ہے، اگر کوئی تماشا ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ میں اس کمرے میں جا کر بیٹھ گئی کہ شور شرابہ حویلی کے دروازوں پر ہونے لگا اور پھر دھماکے دار آوازیں آنے لگیں۔ لگتا ہے جیسے 2 لوگوں کی لڑائی ہو رہی ہو۔ وہ عورت دروازہ بند کر کے دوبارہ میرے پاس آ کے بیٹھی اور بولی، بیٹی تم فکر بالکل مت کرو، یہ باہر مردوں کا کام ہے، یہ دیکھ لیں گے۔ ہم عورتوں پر آج تک کوئی آنچ نہیں آنے دی ان مردوں نے، اس لیے تو ہم ان کی بات مانتے ہیں، ہم ان کے تابع دار ہیں۔ وہ عورت مجھے سمجھائے جا رہی تھی اور میں خود کو ابھی تک غیر محفوظ تصور کر رہی تھی۔ لیکن اب تم ایک بڑے انسان کے نکاح میں آ چکی ہو جو کہ ایک اعلیٰ حسب و نسب پہ تعلق رکھتا ہے، بیٹی۔ یہ کہہ کر اس عورت نے مجھے پیار کیا اور کہا کہ اب تم سو جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں، کچھ ہوا تو میں تم کو بتا دوں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں سو گئی۔ صبح اٹھی تو وہ عورت وہاں پر میرے ساتھ ہی لیٹی ہوئی تھی۔ کہنے لگی کہ چلو، تمہارے ابا تم سے ملنے آئے ہیں، وہ تم سے ملیں گے تو ان کو اچھا لگے گا اور تمہیں کچھ بتانا بھی چاہیے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں بہت خوش ہو گیا اور ابا مجھ سے اتنی دور سے ملنے آئے۔ میں انہیں کب سے یاد کر رہی تھی۔ میں باہر گئی، ابا بڑے سے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کا سر جھکا ہوا تھا، وہ بہت مطمئن تھے۔ مجھے دیکھتے ہی بولے، آ گئی میری پیاری بیٹی، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے بتائے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، پر اتنا تو معلوم ہے نا
کہ مجھے مان ہے مجھے اپنی بیٹی پر کہ میری بیٹی مجھے شرمندہ نہیں کرے گی۔ تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ جو میں نہیں کہا تھا ویسے ہی ہوا۔ تم نے ان لوگوں کے سامنے بدتمیزی نہ کی، میرے لیے بہت آسانیاں پیدا کر دی بیٹا۔ مجھے تم سے اتنی سی عمر میں اتنی توقعات نہیں تھی۔ تم میری تربیت کا اتنا مان رکھو گی۔ میں ابا کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ ابا مجھے پیار کیے جا رہے تھے، کبھی میرے سر پر دلاسا دیتے اور کبھی خوش ہو کر مجھے گلے لگا لیتے۔ میں نے کہا ابا یہ کون ہے جن کے ساتھ میری شادی ہوئی ہے؟ ابا بولے تم جیسی سعادت مند بیٹی کم لوگوں کو ہی ملتی ہے، جیسے یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی شادی ہوئی کس سے ہے۔ اب ابا بولے کہ بس بیٹا تمہاری شادی جس سے ہوئی اس کا نام حمزہ ہے، وہ واقعی ایک عظیم انسان ہے، تمہیں بہت زیادہ خوش رکھے گا، اس حویلی کا واحد مالک ہے۔ ابا کہنے لگے کہ ابھی مجھے واپس جانا ہوگا، وہ ڈیرا جو تمہاری طلب کر ہے اس وقت بہت غصے میں ہے، اسے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں کہیں چھپا رکھا ہے۔ گھر میں آ کر اس نے پورے گھر کی تلاشی لی، تمہاری ماں بھی بہت زیادہ باتیں سنا رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ تم جہاں بھی ہوگی وہ تمہیں دھرتی سے کھود کر نکال لے گا، لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ ڈیرے کی طبیعت حمزہ خان نے صاف کر دی ہے، اب وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ حمزہ خان کے لیے تم زندگی موت کا مسئلہ ہو، کیونکہ تم اس کی عزت بن چکی ہو۔ حمزہ کون ہے ابا؟ میں نے معصومیت سے پوچھا۔ بیٹی تم فکر نہیں کرو، جب تم اپنے شوہر کو دیکھو گی تو تمہیں میرا فیصلہ برا نہیں لگے گا۔ اب اتنا بڑا ڈیرا، ظاہر ہے کوئی بوڑھا ہی ہوگا۔ میں نے دل میں سوچا۔ میرا دل بجھ گیا، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگا۔ جانتی ہوں ابا، تم نے بھی شاید مجھے اپنے فائدے کے لیے بیچ دیا۔ میں نے اپنے دل میں تو یہی کہا، لیکن میں باہر سے خاموش رہی، کسی قسم کے دکھ کا اظہار نہیں کیا۔ ابا کو پریشانی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابا حویلی سے چلے گئے۔ عورت دوبارہ میرے پاس آئی اور بولی تم جا کر غسل خانے میں نہا لو، تیار ہو جاؤ، میں تمہارے لیے اور اسی جوڑا پہناتی ہوں۔ عورت کی بات سن کر میں جا کر نہا دھو کر تیار ہوگی۔ اس نے مجھے سرخ رنگ کا جوڑا پہنا دیا اور بولی آج تمہارا شوہر تم سے ملنے آئے گا تو تم نے تیار رہنا ہے۔ میں بھی خوش ہو گئی، جس سے میری شادی ہوئی تھی وہ مجھے دیکھ تو لے۔ میں نے اپنے آپ کو خوب سجایا سنوارا، لیکن میں تو بچی ہی تھی، مجھ میں وقت سے پہلے عقل آ چکی تھی۔ میں تیار تھی، تبھی پردے پر کھلا۔ میرا شوہر جب میرے سامنے آیا تو میں دنگ رہ گئی۔ وہ تو میرے جیسا ہی نوجوان تھا، اس کی عمر تقریباً 20 سال ہوگی، لیکن وہ کڑیل جوان معلوم ہوتا تھا۔ اسے دیکھ کر میرا دل خوش ہو گیا۔ حمزہ آپ کا نام ہے؟ میں نے پوچھا تو وہ ہنس پڑا۔ ہاں، اور تم میری بیوی ہو، مجھے تم پر فخر ہے، تم بہت زیادہ خاندانی لڑکی ہو، میری نسل کو تو تم ہی چلا سکتی ہو۔ پھر اس نوجوان کی عقل والی باتیں سن کر حیران رہ گئی۔ پھر اس نے جو باتیں کیں وہ تو میں سن کر ہی رہ گئی۔ بولا کہ تم یہ مت سمجھو کہ ہماری عمریں بہت کم ہیں، یہ آج کل کے زمانے کے لوگ ہیں جنہوں نے 20-23 سال تک اپنی زندگی ہی نہیں شروع کرنی ہوتی۔ تم نے ہی دیکھا پرانے زمانے میں لوگ 10 سال کی عمر میں اپنی زندگی کو بہت آگے بڑھا لیتے تھے اور پھر اپنی زندگی میں بڑے بڑے کارنامے کرتے تھے۔ میرے شوہر نے مجھے ایسی ایسی باتیں بتائیں کہ میں اس بات پہ قائل ہوگی کہ میری شادی کم عمری میں ہوئی ہے تو اچھا ہے، مجھے زندگی دیکھنے کا موقع ملے گا اور میں اپنے شوہر کے ساتھ بڑی ہوں گی، اس شخص کے ساتھ جس کے ساتھ میری زندگی گزارنی ہے، میں اسی کے ساتھ رہوں گی تو زندگی کتنی خوبصورت ہوگی۔ ہمیں ایک دوسرے کی عادت ہو جائے گی، ہمارا رشتہ بہن بھائی اور ماں باپ سے زیادہ مضبوط ہوگا۔ پھر اس نے جو باتیں بتائیں مجھے تھوڑی پریشانی بھی ہوئی، پر میں خاموش رہی۔ بولا کہ میری پہلے بھی ایک بیوی تھی، پر وہ فوت ہو چکی ہے۔ میری شادی 15 سال کی عمر میں ہوئی تھی۔ میری وہ بیوی بیماری کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گی، اور پھر میرے ابا نے کہا کہ میں تمہاری شادی اعلیٰ نسل میں کروں گا، وہ ایک شریف عورت ہوگی جو تمہارے بچوں کی پرواہ بھی کرے گی۔ میں اپنے شوہر کی باتوں کو سن کر حیران رہ گئی۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ ابا کا تعلق ایک اعلیٰ نسل سے تھا۔ ابا کے خاندان کے پہلے بھی بہت قدر کرتے تھے، لیکن ابا اپنی مرضی کی شادی کر کے خود کو کہیں اور گم کر گیا، تبھی یہ لوگ اس سے ناراض ہو گئے تھے۔ لیکن میری ماں بھی اعلیٰ نسل کی ہی تھی، مسئلہ صرف دشمنی کا تھا، جس کی وجہ سے میرے ابا کو ان لوگوں نے ناراض کر دیا اور اپنے سے الگ کر دیا۔ لیکن ظاہر ہے یہ لوگ کیسے برداشت کرتے کہ ان کا خون وہ ڈیرے کے ہاتھوں کا کھلونا بنے۔ تبھی نواب صاحب نے بر وقت میری شادی کا اعلان کر کے مجھے تباہی سے بچا لیا۔ آج 28 سال کی عمر میں مجھے لگتا ہے میں نے جیسے وقت سے پہلے ہی زندگی کو جی لیا۔
مجھے اپنے اور اپنے ابا کے فاصلے پہ کوئی ملال نہیں، کوئی پچھتاوا نہیں۔